علی محمد خان صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹس اس ٹائم پر وہ ویج کریٹ کر رہی ہیں جو شاید ہم لوگوں کو پچھلے دنوں میں پر ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ ایک طرف قانونی طور پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی تھیں، لیکن وہ آسانیاں، کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ آسانیاں ان سٹیٹمنٹس کے بعد ہم لوگوں کو ڈمینش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیوں اس ٹائم پر جب مشکلیں آسان ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں ایسی سٹیٹمنٹس آئیں علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کا جواب تو گنڈاپور صاحب خود دے سکتے ہیں اگر آپ کا یہ سوال ڈائریکٹ اس طرح سے ہے، لیکن اگر میرے سے آپ اس کا پولیٹیکل پرسپیکٹو پوچھیں تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ الفاظ کے چناؤ پہ تو دو رائے ہو سکتی ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے 3 یا 4 بنیادی ایشوز اٹھائے ہیں وہ تو اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی سچویشن، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی، تیسرا کانسٹیٹیوشنل رول آف لا جس میں سپریم کورٹ اور جوڈیشری کی آزادی وہ بہت اہم ہے، اور چوتھا ہمارا مینڈیٹ کی واپسی، پانچواں اس میں جس پہ انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پالیٹکس میں جو نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ تو سب متفق ہیں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا، اس پہ میں ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن اس کی امپلیکیشن آپ نے دیکھی ہیں۔ جو گنڈاپور صاحب نے سول ملٹری امبیلنس کی باتیں کی ہیں، آپ نے فوری طور پہ 48 گھنٹے کے اندر دیکھا کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ پہ ایک حملہ ہوا ہے 2 راتیں پہلے، 10 ستمبر آج پارلیمنٹ میں بازگشت سنائی دی گئی کہ 10 ستمبر جو ہے از اے بلیک ڈے، یہ ایک سانحہ ہے 10 ستمبر جس میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور 2.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے لیے پارلیمنٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ اور اسپیکر کے آفس کا کنٹرول نہیں تھا۔ کچھ اور لوگ تھے، کون لوگ تھے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ چیک کرے، کیز ان کے پاس، بجلی بند کرنا آن کرنا 2 دفعہ، کنٹرول سارا ان کے پاس، گیٹس کھول رہے ہیں، گیٹس بند کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اچھا، لوگ کون تھے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ، اور کس قانون کے تحت آج بھی اگر وہ پولیس کے پاس ہیں تو کن لوگوں نے ان کے حوالے کیا؟ یہ جو 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں پارلیمنٹ آف پاکستان جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھی، کچھ اور لوگ تھے۔ تو یہ اب تو اصل ایشو یہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ویسے علی محمد خان صاحب، سوری ہم کریں گے شارٹ، یہ آپ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے پارلیمنٹ کے اپنے رولز کے مطابق معاملات چلے تو ٹھیک ہے، اگر اریسٹ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کریں تو پھر دیٹ از رانگ۔ اور میرے خیال میں اکراس دی بورڈ اس کے اوپر مذمت تو آئی ہے حکومت کی، اور آج پارلیمنٹ کی یہ جو پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جی پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، اس کے اندر بھی کچھ بدمزگی دیکھنے میں آئی ہے۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس میٹر کو یہ 16 رکنی کمیٹی بھی ریزالو کر سکے گی؟ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ میں تو کمیٹی میں نہیں تھا، میں کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، بٹ پولیٹیکلی واٹ ڈو یو سی؟ دیکھیے میری بات سنیے، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن میرا تحریک انصاف کا ممبر ہونا یا عمران خان صاحب کا میرا لیڈر ہونا یہ اتنی اہم باتیں نہیں ہیں۔ اہم بات پاکستان ہے، اہم بات پاکستان کا آئین ہے، اہم بات یہ پارلیمان ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے آئین کے مطابق چلتی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کا نہیں، اسپیکر صاحب کا، اسپیکر آفس کا حکم چلتا ہے۔ اسپیکر کو طاقت آئین پاکستان دیتی ہے۔ آئین پاکستان کا پورا ایک چیپٹر ہے جو اسپیکر آفس پہ ہے کہ اسپیکر آفس قومی اسمبلی کو کنٹرول کرے گا، اور سینٹ کا آفس، سینٹ جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ سینٹ کو۔ تو پارلیمنٹ کے اپنے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور لا ہے جو آئین اس کو تقویت دیتی ہے۔ جب آپ نے پارلیمنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا تو اس وقت کے لیے آپ نے آئین کے اوپر ایک اور فورس اپلائی کر دی۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہوا ہے، شاید لوگوں کو اس کی امپلیکیشنز کا نہیں پتا، جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی نہیں پتا۔ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ چیک کریں یہ کون سے ادارے تھے۔ میں ایک بات اور بھی کر دوں، کسی ایک ادارے کی طرف ابھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیا کس نے ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی حکومتی ادارہ ہے اور وہ آیا ہے تو اس کو تو اختیار نہیں تھا، وہ اختیار تو اسپیکر آفس کے پاس تھا کہ ان کی اجازت سے گرفتاری ہوتی، اور وہ بھی پارلیمنٹ سے باہر۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر کنٹرول لے لینا اور اٹھا لینا یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ مجھے امید ہے حکومت اس کی انویسٹیگیشن کرے گی۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے، کمیٹی کے ممبران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت ہو گیا اس ملک میں
کمیٹی بہت لوگوں نے کھیل لی ہے. کمیٹی کے لیے قوم تیار نہیں ہے. اس سے ریزلٹس چاہیے. یہ بات ہوتی ہے نا کہ آئندہ سے ایسا نہ ہو. دیکھیں یہ بڑا آسان سا وہ لپ سروس ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ آئندہ نہ ہو. نو، اگر آپ لیکن آئندہ ایسا کچھ نہ ہونے کے لیے تو پھر آئندہ نہیں ہوگا. ایسا کچھ نہ ہونے کے لیے آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ادھر آئی جی اسلام آباد یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے رولز کے مطابق ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے پراپر قواعد و ضوابط کے حساب سے ہوا ہے. سو دیٹ اسٹیٹمنٹ ہیز کم فرام دا پولیس سائڈ. دوسری طرف آپ لوگوں کی گفتگو، ایک منٹ یہاں پہ ایک انٹرجیکشن ہے آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں. جی دیکھیں اتنا آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے. پہلے پولیس چیف کی بات کر لیتے ہیں. 3 گرفتاریاں پارلیمنٹ کے گیٹ سے ہوئیں جو اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ان کو اختیار تھا کہ پارلیمنٹ کے باہر وہ گرفتار کر سکتے تھے. غلط طریقے سے کیا، کھینچا تانی کی، بےزتی کی، وہ غلط چیزیں ہیں. اور وہ آئی جی نے ایکسپٹ کیا ہمارے ساتھ اسپیکر آفس میں جب ان کو پرسوں بلایا گیا. رائٹ. لیکن دوسرا ان سے سوال ہوا اور میں نے کیا، آئی جی صاحب یہ جو اندر لوگ آئے تھے آپ کے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے نہیں تھے. آپ کو علم تھا؟ نہیں ہمیں علم نہیں تھا. اسپیکر صاحب کو علم نہیں تھا. اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، جو 10 بندے اندر سے اٹھائے گئے، مسئلہ تو ادھر کا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں نے بھی جب بات کی، آج شیخ وقاص نے بھی بات کی، اور لوگوں نے، سب کا ایک ہی موقف ہے، وہ یہ ہے انیکا بی بی سیاست میں آپ کو پتا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، لوگوں کو ہر طرح کے مسئلے پڑتے ہیں، لیکن ایشو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جب باہر کے لوگ آئے جن کا فیڈرل گورنمنٹ کی کسی ایسے ادارے سے تعلق نہیں تھا، جن کا کام کسی کو آئین کے مطابق گرفتار کرنا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ ماسک پہنے، ہمیں کیا پتا کون لوگ. Now this is the responsibility of that committee کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ ساری چیزیں فائنڈ آؤٹ کرے. جب سارے کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا.